نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج ہم سورۃ التکاثر پڑھیں گے، اس لیے بھی کہ یہ سورت 30ویں پارے کی ان چھوٹی صورتوں میں سے ایک ہے جو کہ نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ موسٹلی لوگ اسے حفظ بھی کر لیتے ہیں اور نماز میں یہ صورت اکثر پڑھی جاتی ہے۔ اگر اس کا ترجمہ اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے اور اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد ہم اس صورت کو نماز میں پڑھیں گے تو اور بھی پھر انسان کو نماز میں مزید خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، الہا غافل کر دیا۔ الہا کا مطلب ہوتا ہے کہ کثرت پر الہا کا مطلب ہوتا ہے غافل کر دینا۔ الہاکم، تمہیں غافل کر دیا۔ کس نے غافل کیا؟ تکاثر نے۔ تکاثر ہوتا ہے مقابلے میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، اپنے مال پہ فخر کرنا، اپنی اولاد پہ فخر کرنا، اپنے خاندان پہ، قبیلوں پہ۔ جیسا کہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ میں عموماً قبائلی نظام تھا اور قبیلے ایک دوسرے پر اپنی تعداد پر، اپنی اولاد پر، اپنے مال پر فخر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورت نازل کی تو اس میں بتایا کہ جو ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، جو کثرت تمہارے پاس مال کی ہے یا اولاد کی ہے یا دولت ہے یا قبیلہ بڑا ہے یا تمہاری تعداد زیادہ ہے، اس چیز پہ جو تم فخر کرتے ہو، اس چیز نے تمہیں غافل بنا دیا ہے۔ الہاکم، تمہیں غافل بنا دیا ہے۔ یہ الہا کا لفظ جو ہے نا، یہ قرآن میں اور بھی کئی جگہوں پہ آتا ہے۔ جیسے ہے کہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ مال اور اولاد جو ہیں اس نے تمہیں غافل بنا رکھا ہے۔ الہا، تو یہ لفظ آپ کو یاد رہنا چاہیے، ترجمہ آپ اس کا ذہن میں رکھیں۔ میں علیحدہ سے ترجمہ اس لیے نہیں کر رہی کہ چھوٹی سی صورت ہے، ساتھ ساتھ ہی آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھتے جائیں۔ الہاکم، غافل بنا دیا تمہیں، کس چیز نے؟ التکاثر، کثرت کی ہوس نے، بہتات کی ہوس نے، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا چیزوں کی کثرت کی وجہ سے، اس چیز نے تمہیں غافل بنا دیا ہے۔ لہٰذا اب تم کیا کرو، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی قبروں کی۔ زر سے جو لفظ ہے نا، اس کو یاد رکھیں، زیارت سے، جیسے کہتے ہیں دیکھ لیا تم نے، جا کے زیارت کر لی تم نے۔ مقابر، مقبرے کی جمع ہے، مقبرہ کیا ہوتا ہے؟ قبر کو کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، تم قبروں تک پہنچ گئے، تم موت کے منہ میں چلے گئے۔ پوری زندگی تم نے کیسے گزار دی؟ ہوس میں، کثرت کی ہوس میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس نے۔ اچھا، جو ہیں ابن کثیر، انہوں نے اس سورت کے شان نزول میں یہ بھی لکھا ہے کہ اہل مکہ جو تھے وہ اپنے قبیلوں پر جو فخر کیا کرتے تھے تو گنتے تھے، ہمارے اتنے بندے ہیں، تمہارے پاس اتنے کم بندے ہیں، ہمارے پاس اتنا مال ہے، تمہارے پاس اتنا مال ہے۔ تو دو قبیلے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا دیکھیں ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، ہمارے تو اتنے بندے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ فوت بھی ہو چکے ہیں، قبروں تک پہنچ گئے، جا کے قبریں گننا شروع کر دیں کہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، اتنے بندے تو ہمارے قبرستان جا چکے ہیں، یعنی مر چکے ہیں، لیکن بات وہی کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی۔ تو ایک یہ کوئی صحیح حدیث سے تو نہیں ہے، لیکن امام ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی شان نزول میں
شان نزول یہ ہو یا نہ ہو کہ انہوں نے قبروں کو جا کے وہاں پہ مردوں کو گنا تھا یا نہیں گنا تھا، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ عام ہے، ہر دور کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر زمانے کے لیے، اور یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، ایک دوسرے پہ مقابلہ بازی کرتا ہے، انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس انسان میں جو ہے نا وہ ہمیشہ موجود رہی ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ٹرین میں سفر کرتا تھا، جاب پہ جایا کرتا تھا، اور ڈیلی میرا یہ روز کا معمول تھا کہ میں جاتا، اور میرے ساتھ ظاہر ہے جو لوگ روز جانے والے ہوتے ہیں نا تو وہ ایک ہی جیسے لوگ ہر روز اس کو ملتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ میرے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے میری عادت یہ تھی کہ مجھے عادت ہے میں چہرے پڑھتا ہوں، میں چہروں سے لوگوں سے اخذ کرتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے، کہتے ہیں مجھے یہ فن آتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ لوگ جو اچھے خاصے جاب والے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، کبھی ان سے ڈسکس کرتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ ویل آف ہیں، بچے ہیں، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، لیکن مجھے ان کے چہروں کے اوپر ایک نظر آتی تھی جیسے نا کوئی کمی ہے ان میں، مطلب یہ مطمئن نہیں ہے زندگی سے، یہ مطمئن نہیں ہے، کیا چیز ہے جس نے ان کو بے چین کیا ہوا؟ میں اس سوال کا جواب تلاش کرتا رہتا تھا۔ کہتے ایسے ہی ایک دن میں لائبریری میں تھا تو ایک کتاب میری نظر میں آئی، تو ایکچولی وہ قرآن تھا، قرآن کی ٹرانسلیشن اسے مل گئی، اور اس نے جو ایسے ہی کھولا تو یہ سورۃ تکاثر نکل آئی۔ کیا ہے اس میں؟ 8 فقرے ہیں، اس میں 8 آیتیں ہیں، تو اٹ مینس کہ 8 سینٹنسز ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جب پہلی لائن پڑھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی پوری زندگی تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی میں اس ہوس نے تمہیں موت تک تمہیں لے گئی، لیکن یہ ہوس نہیں تمہاری گئی کہ میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، کثرت کی ہوس، زیادہ سے زیادہ کی ہوس، زیادہ لینے کی ہوس، جتنا مرضی انسان کے پاس ہو وہ زیادہ سے زیادہ لینا چاہتا ہے۔ مجھے تو اپنے سوال کا جواب مل گیا، میں نے کہا ہاں یہ وجہ ہے، یہ لوگ جو بے چین نظر مجھے آتے ہیں یہ اس وجہ سے نظر آتے ہیں کہ یہ جن کے پاس جو کچھ بھی ہے نا یہ اس سے زیادہ چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، کثرت زیادہ سے زیادہ، وہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن وہ مال اس وقت تک کہتا رہتا ہے جب تک اس قبر تک نہیں پہنچ جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آدم کہتا ہے، آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ تیرے مال میں سے تیرا وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا تو نے پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، باقی سب تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا اور دوسروں کے لیے رہ جائے گا، باقی کا تو وراثت کا مال ہے، تیرا تو صرف وہ ہے جو تم نے کھا لیا، یا تم نے پہن لیا، یا تم نے صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ تو مال، میرا مال جتنا مرضی کہتا رہے انسان، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بھر سکتا، انسان ہمیشہ کثرت چاہتا ہے اور زیادہ چاہتا ہے۔ اللہ بخاری کی ایک حدیث ہے، ابن ابی کعب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا، اور آدمی کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر انسان کو بنایا، اللہ انسان کی نیچر بھی جانتا ہے، جب جن کے پاس تھوڑا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کھانے کو مل جائے، جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ایک جھونپڑی مل جائے، لیکن جس کے پاس گھر ہے وہ کہتا ہے اوپر میں ایک اور منزل بناؤں تو اسے کرائے پہ دے دوں، جب اسے دے دے پھر اسے فلاں جگہ پلاٹ بڑا اچھا ملتا ہے وہاں میں لے لوں میں اس کو بھی، حالانکہ زندگی کتنی ہے، تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم ہے انسان، لیکن واقعی وہی ہے کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ نہیں بھر سکتا۔ تو یہ صورت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت مال کی ہوس اور ایک دوسرے پہ فخر کرنے نے غافل کر دیا ہے۔ الہاکم، الہاکم کہ تم نے کثرت کی ہوس نے غافل کیا ہوا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے
جا دیکھی قبریں. اب آپ کو یہ ترجمہ ساتھ ساتھ جیسے میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں یہ آنا چاہیے. سورت کے اینڈ پہ آپ نے پھر مجھے یہ ترجمہ سنانا ہے. اور انشاءاللہ آج جب آپ نے اگلی نماز پڑھنی ہے اس میں یہ سورت جن کو حفظ ہے انہوں نے لازمی پڑھنی ہے اور ترجمے پہ غور کر کے پڑھنی ہے. اور جن کو نہیں یاد انہوں نے 1-2 دن لگا کے اس کو یاد کر لینا ہے. جب ترجمہ آتا ہوگا تو پھر آسانی سے یاد ہو جائے گی. پھر ایک دفعہ سنیں الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں بہتات کی ہرس نے. اب میں کئی طرح کے لفظ بول رہی تھی، اب بس میں آپ کو ایک ہی لفظ بار بار ایک ہی بولوں گی کہ بہتات کی ہرس نے، کثرت کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہوا ہے یہاں تک کہ تم موت کے منہ تک پہنچ جاؤ گے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم جان لو گے. کلا کا مطلب ہوتا ہے، تو جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں نا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی یوں انگلی کر کے کہہ رہا ہے پتہ لگ جائے گا. کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے. جیسے سوف تعلمون ہم کہتے ہیں نا کسی کو لگ پتا جائے گا، وقت ایک آئے گا سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے. ثم پھر کلا سوف تعلمون پھر ہرگز نہیں، آگاہ ہو جاؤ، سوف تعلمون تم جان جاؤ گے، تمہیں پتہ لگ جائے گا. 2 دفعہ یعنی یہ ریپیٹیشن ہے، بار بار اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت آئے گا، ایک وقت آنے والا ہے پھر تم دیکھ لو گے کہ دنیا میں تم کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تم نے کن چیزوں کو اپنی طلب بنایا ہوا تھا، کن چیزوں نے تمہیں آخرت سے روکا ہوا تھا، اللہ کی یاد سے روکا ہوا تھا، ذکر سے روکا ہوا تھا. اس دن تمہیں پتہ چل جائے. ثم کلا سوف تعلمون کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون الیقین کاش کہ تم جانتے، یقینی طور پر جاننا. جاننا یقین کا، یقین کا جاننا کیا ہوتا ہے؟ ایک جاننا ہوتا ہے بس صرف جاننا، جیسے نالج ہے انسان کے پاس، اس نے دیکھا کہ یہ آگ جل رہی ہے، یہ ایک علم ہے انسان کے پاس. یا یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سوئچ ہے بجلی کا تو اس کے اندر کرنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک جاننا ہے، یہ ایک نالج ہے. ہم بچے کو یہ نالج دیتے ہیں، ہم بچے سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو آپ کو کرنٹ لگ جائے گا، ٹھیک ہے، آپ بچے کے پاس صرف نالج ہے، یہ ہے علم، ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے جیسے یقین کی قسمیں ہیں پھر آگے سے نا، ایک ہے علم الیقین، یعنی علم سے حاصل ہونے والا یقین. علم کیا تھا کہ یہ جو آگ ہے یہ جلاتی ہے، یہ جو بجلی کا سوئچ ہے اس سے کرنٹ لگ جاتا ہے. یہ علم سے، یعنی ہمیں کسی نے بتایا نا، ہم نے بچے کو بتایا، ہم نے اسے علم دیا تو بچے نے یقین کر لیا کہ اس سے ہاتھ کو کرنٹ لگ جائے گا، ٹھیک ہے، سن کے یا اس نے کہیں سے جان کے یا پڑھ کر اس نے یہ جان لیا. پھر اس کے بعد ہے کہ عین الیقین، آنکھ کا، آنکھ سے دیکھ کر جو یقین کیا جاتا ہے، ٹھیک. ایک تو ہوتا ہے سن کے یقین، جیسے ہم نے میٹرک کی کتابوں میں پڑھا ہوگا نا، بہت کچھ پڑھا ہوگا، وہ ہم نے سن کے یقین کر لیا یا پڑھ کے یقین کر لیا. پھر کسی وقت ہم نے اس چیز کو دیکھا، پھر ہو گیا عین الیقین، آنکھ کے ساتھ دیکھا. پھر ایک خود حقیقت کو پانے کا تجربہ کیا، ایکسپیرینس کیا، پھر جو یقین آیا وہ ہے حق الیقین. فار ایگزامپل ایک بچے کو ہم نے کہہ دیا کہ اس سوئچ میں کرنٹ ہوتا ہے، وہ بچے کا کون سا علم تھا؟ علم الیقین. علم سے جو اس کو یقین آیا کہ ماما نے بتایا کہ اس میں کرنٹ ہے، یہ اس کا علم الیقین ہے. لیکن وہ ایسے ہی ہے یقین، ہلکا پھلکا سا ہی ہے یقین. لیکن پھر ایک دن اس نے دیکھا اس کے چھوٹے بھائی نے اس میں ڈالی انگلی اور وہ ہڑبڑا کے گرا پیچھے. اب اسے کون سا یقین ہو گیا؟ عین الیقین. اب اس نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ واقعی جو ماما نے کہا تھا وہ تو بات صحیح تھی، لیکن حق الیقین نہیں ہوا. ایک دن اس نے کہا کہ ذرا میں بھی ٹرائی تو کر کے دیکھوں. اب جو اس کو کرنٹ پڑا تو اب اسے ہوا ہے حق الیقین. تو یہ 3 قسم کے یقین کی بات ہے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ تم
اپنی غفلت کے انجام کو یقینی علم کے ساتھ جانتے. کاش کہ تم جانتے یقینی علم کے ساتھ. کس کو؟ کہ تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے. یہ جو تم مال کی بہتات نے تمہیں غافل کیا ہوا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. لا ترون الجحیم، البتہ ضرور ضرور تم دیکھو گے جہنم کو. اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں تو آپ کو پتہ ہی ہیں کہ نون کے اوپر جب شد آتی ہے، نون مشدد ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور شروع میں جو لام آیا یہ بھی تاکید کے لیے. لا ترون، یہ ڈبل تاکید آ گئی، ضرور ضرور تم دیکھو گے جہنم، جہنم کو. اچھا، ہر بندہ دیکھے گا جہنم. یہ نہیں ہے کہ جہنم صرف کافروں نے دیکھنی ہے، جہنم انہوں نے بھی دیکھنی ہے جو مومن ہے. پل صراط سے ہر کوئی گزرے گا، اور جو مومن ہیں وہ تو اس سے گزر جائیں گی، جو کافر ہیں وہ اس کے اندر گر جائیں گے. لیکن مومن بھی جہنم کو دیکھیں گے ضرور. ہر ایک شخص کو اس پہ گزرنا ہے. قرآن میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو، جہنم پر سے. وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی، إِلَّا وَارِدُهَا، مگر اسے وارد ہونا ہے اس کے اوپر، یعنی پل صراط سے اسے گزرنا ہی گزرنا ہے. کان علی ربی کا حتم مقضیہ، یہ تیرے رب پر ایک طے شدہ فیصلہ ہے. یعنی دیکھنا جہنم کو ہر کسی نے ہے، اور مومنوں کو اگر اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے. اگر ہم جنت میں جاتے ہیں، انشاءاللہ جائیں گے، تو جہنم پھر بھی اللہ دکھائے گا، تاکہ انسان کو پھر پتا چلے کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے بچایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگ جہنم پر آئیں گے، پھر ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے گزرے گا. یعنی وہ جو پل صراط سے گزرنا ہے نا، ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزرے گا. کہا جاتا ہے وہ پل بہت باریک ہے، بہت کہتے ہیں تلوار سے زیادہ تیز، اور باریک بال سے زیادہ. یہ بچپن سے ہم سنتے آتے ہیں نا، پل صراط ایسا ہوگا. تو اس پل سے گزرے بغیر ہم جنت میں جا نہیں سکتے. جب سورہ فاتحہ پڑھے نا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں صراط مستقیم پہ چلا. تو صراط مستقیم کی جب ہم بات اللہ سے کریں تو اس پل صراط کو بھی یاد رکھیں. ایک ہم صراط مستقیم پہ اگر جائیں گے تو اس صراط کو انشاءاللہ ضرور پار کر لیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام لوگ جہنم پر آئیں گے، پھر ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے گزرے گا. کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی ہوا کی طرح گزرے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار سے، اور کچھ گھسٹتے ہوئے. پھر اہل ایمان بچا لیے جائیں گے، اور جہنم کافروں کو گھیر لے گی. یعنی جو تیزی سے گزر جائیں گے وہ تو گزر گئے اور وہ تو جنت میں پہنچ گئے، لیکن جو جہنمی کافر ہیں، جہنم ان کو گھیر لے گی. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا. جہنم کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے نا کہ لا ترون الجحیم، تم جہنم کو ضرور دیکھو گے. آپ نے فرمایا جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، اس کے 70,000 لگام ہوں گے، جیسے گھوڑے کی لگامیں ہوتی ہیں. جہنم کو 70,000 لگاموں سے فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا، اسے گھسیٹ کے لایا جائے گا، اور فرشتے اس کو گھسیٹ کر لائے جائیں. قرآن میں بھی آتا ہے نا، سورہ فجر ہے، وَجِیَّ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور لائی جائے گی اس دن جہنم. اس دن انسان نصیحت پکڑے گا. وَجِیَّ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ فَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ. اس دن انسان کہے گا ہاں میں نے اب مان لیا، اب نصیحت حاصل کر لی، اب کیا فائدہ. اس دن کی نصیحت تو کوئی کام نہیں آئے گی. تو جہنم انسان کو دکھائی جائے گی، چاہے وہ مومن ہو، اور کافر کو تو جانا ہی جانا جہنم میں ہے. یہاں اللہ نے زور دے کے کہا لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھ کر رہو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا، پھر تم اسے دیکھو گے کیسے؟
ऐन अल यकीन, यकीन की आंख से। अब तो सुनते हैं ना, अब तो इल्मुल यकीन है ना, हमने कुरान में पढ़ा कि जहन्नुम है, हमने यकीन कर लिया, वो तो इल्मुल यकीन है। तो वहां पे फिर क्या होगा, हक्कुल ऐनुल यकीन, खुदा न खास्ता हक्कुल यकीन ना हो हमें, कफ़ार के लिए ही हो वो, हमें अल्लाह ताला उससे बचा के रखे। अल्लाह इन्ना नसअलुका रिज़वानका वल जन्ना व नऊज़ु बिरहमतिका मिनन नार। अल्लाह हम आपसे आपकी रजा और जन्नत मांगते हैं और जहन्नुम से पनाह मांगते हैं। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर अलबत्ता जरूर तुम देखोगे उसको यकीन की आंख से। सुम्मा लतुसअलुन्ना, फिर अलबत्ता जरूर तुमसे पूछा जाएगा। इसमें भी डबल ताकीद है। इसमें भला क्यों डबल ताकीद है, बताएगा कोई? मैंने अभी भी बताया, पहले भी कई दफा बताया। में लाम भी है और शाबाश, लाम भी है और नून मुशद्दद भी है। लाम भी ताकीद के लिए होता है और नून मुशद्दद भी ताकीद के लिए होता है। सुम्मा लतुसअलुन्ना, देखिए ये चीजें अगर पता चल जाए ना, फिर आपको मजा आता है पढ़ने में भी। जब आप पढ़ रहे होंगे, नमाज में पढ़ रहे होंगे, आप जोर दे के पढ़ेंगे, हाँ जरूर ब जरूर ऐसा होगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना, फिर जरूर तुमसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, यौमाइज़िन, उस दिन, अनिन नईम, नेमतों के बारे में। उस दिन तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, जरूर ब जरूर सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। अब अपनी नेमतों के बारे में हम अगर जरा देखें, गौर करें कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हुई हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि अगर अल्लाह ने हमसे सवाल कर लिया तो हम कैसे जवाब देंगे? ठंडे पानी के बारे में भी हदीस में आता है, पूछा जाएगा कि अल्लाह ने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया। जवानी दी, सेहत दी। मैं कहती हूँ अगर हम गिनना शुरू करें ना, जरूर हमें अल्लाह का शुक्र, जब हम पढ़ते हैं नमाज के बाद सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, हम 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, हर दफा हम एक एक चीज का शुक्र अदा करने लग जाए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ यहाँ से बंदा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तुमने जिंदगी दी मुझे, अभी तक मैं जिंदा हूँ। कब्र में होती तो मैं क्या कर सकती थी, मेरे पास मोहलत खत्म हो जाती ना। अभी मेरे पास मोहलत है, इस बात पे शुक्र करें। दूसरा शुक्र किस बात पे करें, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। आज मैं किसी काफिर के घर में होती, जानवरों की तरह जो जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं भी उनके घर में होती, तो क्या मैं इतनी समझदार थी कि मैं कहती नहीं नहीं तुम्हारा रास्ता गलत है, मुझे तो पता ही ना होता, मैं तो कहती यही सही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मदिया उम्मत में से हूँ। अल्लाह का शुक्र है हम वो उम्मत हैं कि हमें कदर नहीं है, हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम किस पैगंबर की उम्मत में से हैं, और हम कितने ये कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का। अल्लाह ने कुरान में किसी नेमत पे हमें एहसान नहीं जिताया, लेकिन इस बात का लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत। अल्लाह ने एहसान किया है तुम्हारे ऊपर, जब उनमें एक रसूल भेजा जो उन्हीं में से है, जो उन्हें आयतें पढ़ के सुनाता है, जो उनका तज़किया करता है। तो इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उम्मत मोहम्मदिया में से हैं। फिर देखें, अल्लाह ने जिंदगी दी, ईमान दिया, सेहत दी, हम चल फिर रहे हैं। हमें नजर आते हैं ऐसे लोग जो व्हील चेयर पे होते हैं। कई जवानों को आपने देखा होगा, मैंने हॉस्पिटल में, मैं तो जाती थी जब अपने कैंसर हॉस्पिटल में, देखती थी यंग लड़कियां कीमो लगवाने आ रही हैं और आखिरी स्टेज का कैंसर है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिंदगी की मोहलत दी, इस बात पे अल्लाह का शुक्र। और फिर अल्लाह ने सेहत वाली जिंदगी दी। छोटी मोटी बीमारियां आना तो जाहिर है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी जिंदगी बड़ी स्मूथ हो, अप्स एंड डाउन तो आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने को बड़ी माजूरी से बचाया हुआ है। हमारे पास टांगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाजू हैं, आंखें हैं, कान हैं। हर माजूरी वाला बंदा आपको नजर आएगा। कोई आपको अंधा कभी नजर आ जाएगा, कभी आपको कानों से माजूर नजर आ जाएगा, कभी आपको ऐसा नजर आएगा जो बोल नहीं सकता, कभी ऐसे होंगे जो डायलिसिस करवाते हैं बेचारे हर हफ्ते। ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जिनका हफ्ते में पहले 2 दफा होता था, अब 3 दफा होता है। अब सोचिए जिंदगी क्या है। फिर पानी का एक कतरा कतरा पीने को वो तरस जाते हैं। पूरे हफ्ते में उनको कुछ चम्मच पानी पीने की इजाजत है, और जितना वो पियेंगे पूरे हफ्ते में, और जैसे जैसे वो डे आते हैं करीब,
ان کا سویلنگ شروع ہو جاتی ہے. جب وہ ڈائلسس کروا کے آتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس، وامٹنگ ہو رہی ہے، دل خراب ہو رہا ہے. اور جب وہ اگلا ایک دن بیچ میں آتا ہے سکون کا، اور اس کے بعد پھر وہ پھر سویلنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر اب پھر پانی جسم میں ہو جاتا ہے، پھر نکلنا. اللہ کا شکر ہم، میں کہتی ہوں قدم قدم پہ ہر سانس کے ساتھ بھی ہم شکر ادا کریں نا ایک ایک چیز کا. ہم پانی پی رہے ہیں، گھٹا گھٹ گلاس ہم پورا پی جاتے ہیں، الحمدللہ تک کہنے کی توفیق نہیں ہوتی ہمیں. الحمدللہ یا اللہ، ایک ایک چیز کو یاد کر کر کے تو نے میرا معدہ کام کر رہا ہے، الحمدللہ میرے گردے کام کر رہے ہیں، میرا دل کام کر رہا ہے، الحمدللہ میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں. وہ ایک کوئی اسپیکر ہے، وہ کہتا ہے میں ایک دفعہ کسی وائس کالج میں گیا. اب ظاہر لڑکے ہوتے ہیں نا تو شور کرتے ہیں، کہتا ہے داڑھی میری دیکھی ہو تو انہوں نے پہلے ہوٹنگ سٹارٹ کر دی، مولانا صاحب آ گئے ہیں، مولوی صاحب نے کیا باتیں اب ہمیں بتانی. کہتا ہے میں نے کہا ان کو گھیرنا بڑا ہی مشکل کام ہے. کہتا ہے میں نے کہا بچوں میں آپ کو بتاؤں کہ میں بلینئر کیسے بنا. سناٹا چھا گیا جب میں نے کہا نا کہ میرے پاس اتنی دولت کیسے آئی، میں تمہیں طریقہ بتاؤں. اب تو ہما تنگوش کہ بتائیے ضرور، یہی تو ہم چاہتے ہیں. پھر کہتا ہے میں نے ان کو بتانا شروع کیا کہ ہمارے پاس کتنے کروڑوں کی نعمتیں ہیں. اس نے کہا ایک لڑکا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی آنکھیں چلی گئی. ماں باپ نے کہا نوجوان بچہ ہے، ہم اس کی آنکھیں بنوائیں گے. اور اتنا خرچہ اس پہ آتا تھا، پتہ نہیں سری لنکا جانا تھا انہوں نے یا انڈیا جانا تھا، زمینیں بھی بیچی، گھر بھی بیچا، پتہ نہیں کتنے کروڑ جمع کیے انہوں نے، خالی ہاتھ ہو گئے، کرائے پہ آ گئے. وہ سارے پیسے لے کے گئے، اس کو آپریشن کروا کے اس کو نظر واپس لے کے. اس نے کہا میرے پاس تو 2 آنکھیں ہیں، کتنے کروڑ ہو گئے. بائی پاس کروانے جائیں آپ کسی اچھے ہاسپٹل سے، کتنے کروڑ. وہ بھی پھر آپ کا دل وہ اصلی والا نہیں ہوگا، وہ پیوند کاری لگی ہوگی اس کو. گنتے جائیں ذرا، لوگ ہفتے میں 3 بار ڈائلسس کرواتے ہیں، اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے، اور پھر آپ کے پاس صحت نہیں ہوتی. میں تو صحت مند گردے، صحت مند میرا دل، صحت مند میری اندر کی ساری مشینری چل رہی ہے، میرے جیسا امیر کوئی دنیا میں ہے. کہتا ہے آہستہ آہستہ پھر ان کو سمجھ آنی شروع ہوئی. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے پوچھ ہونی ہے، نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہونی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو ہریرہ تھے یا پتہ نہیں کوئی صحابی تھے، ان کے سامنے گوشت لایا گیا نا، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گیا. ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دفعہ آپ کے سامنے، کہتے ہیں کوئی صرف کھجوریں، کچی پکی سی کھجوریں اور ٹھنڈا پانی، جب یہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ ان نعمتوں کی تم سے پوچھنی ہوگی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو کیا تھی نعمتیں؟ کچی پکی، لفظ بھی کچی پکی کے، کچی پکی سی کھجوریں اور ٹھنڈا پانی جب آپ کے سامنے رکھا تو اس پہ آپ نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. میں یہ نہ تم سمجھنا کہ تم سے ان نعمتوں کی پوچھنی ہوگی. ہم اتنے ناشکرے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے. جو چیزیں ہیں اس پہ کبھی شکر نہیں ادا کریں گے، جو نہیں ہے اس کے لیے ہم کہیں گے ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے. بار ہم باتوں میں ڈیٹیل میں زیادہ چلے گئے ہیں. مین آبجیکٹو تو میرا یہ تھا کہ یہ صورت آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے. ہم جب نماز میں کھڑے ہوں، ہم سورہ فاتحہ کے بعد کہیں الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے کثرت کی ہوس نے. آج جمعے میں مولانا صاحب نے جو پہلے شروع میں خطبے میں جو آیات پڑھی وہ بھی، اور پھر انہوں نے جو نماز میں پڑھی وہ بھی، ساری یہی تھیں کہ تمہارے لیے جو یہ مال ہے نا تمہارا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. ان کی وجہ سے انسان کا اپنے زیادہ سے زیادہ کی ہوس کرتا ہے نا کہ میری اولاد کو یہ مل جائے، میری اولاد کو یہ مل جائے. یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. اور ایک جگہ پہ آتا ہے اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہ، ان سے بچو.
फाज़रूहुम, इनसे बचो, क्योंकि इन्हीं की वजह से इंसान करता है जो भी करता है। अगर कोई गलत काम भी करता है दौलत हासिल करने के लिए, तो इन्हीं के लिए करता है ना। अच्छा जी, कुरान में एक बड़ी खूबसूरत आयत है, वो आयत मैं ज़रूर आपको पहले सुना के फिर दोबारा से इस सूरत को एक दफ़ा हम करते हैं रिवाइज। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व अखवातुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि अगर तुम्हारे बाप, बेटे, भाई, बीवियां, खानदान और वो माल जो तुमने कमाया है, वो तजारत जिसके मंदा पड़ने का तुम्हें डर है, और वो घर जिन्हें तुम पसंद करते हो, ये सब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से प्यारे हो जाएं और उसकी राह में जिहाद से ज्यादा अजीज हो जाएं, तो फिर तुम इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला ले आए। हमें सोचना है क्या ये चीजें जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये हमें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा प्यारे तो नहीं है? मैं कहती हूँ कि हमारी तो किसी कैटेगरी में आते ही नहीं है अल्लाह और रसूल और जिहाद। हमें तो माल प्यारा है, बेटे प्यारे हैं, अपने घर प्यारे हैं, कारोबार प्यारे हैं, अपनी जिंदगी की सहूलतें प्यारी हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फिर इंतजार करो अल्लाह के फैसले का। तो देखते हैं एक दफा फिर, अल्हाकुमुत तकासुर। अब इस आयत लफ्जों पे आप ध्यान दें। गाफिल कर दिया तुम्हें तकासुर ने, कसरत की हवस ने, हत्ता यहाँ तक के जुर्तुमुल मकाबिर, जा देखी तुमने कब्रें, यहां तक कि तुम मकबरों में पहुंच गए, लेकिन तुम्हारे दिल से कसरत की हवस नहीं गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कल्ला, हरगिज नहीं, सौफ तालमून, अनकरीब तुम जान लोगे। क्या जान लोगे? कि ये मालो दौलत काम आने का नहीं है। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर हरगिज नहीं, आगाह हो जाओ। सौफ तालमून, अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा, अपना अंजाम तुम्हारे सामने आ जाएगा। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, हरगिज नहीं, काश के तुम जानते, इल्मल यकीन, यकीनी इल्म के साथ। क्या चीज यकीनी इल्म के साथ जानते? कि ये मालो दौलत की हवस और अपनी गफलत के अंजाम को तुम यकीनी इल्म के साथ जान लेते, तुम्हें पता चल जाता कि हम कहां से आए हैं, किधर जाना है, मकसद क्या है, जिंदगी किस लिए है हमारी। ला तरवुन्नल जहीम, अनकरीब तुम जरूर देख लोगे जहन्नुम को, अलबत्ता तुम जरूर देख लोगे जहन्नुम को। ला तरवुन्नल जहीम, जहन्नुम को देख कर रहोगे, चाहे मोमिन हो चाहे काफिर हो। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर अलबत्ता तुम जरूर देखोगे उसको ऐनल यकीन से, यकीन की आंख से। सुम्मा लतुसअलुन्ना, फिर अलबत्ता जरूर तुमसे सवाल होगा यौमाइज़िन, उस दिन, अनिन नाईम, नेमतों के बारे। आज जरूर जब लेटने लगे रात को बिस्तर पे, तमाम नेमतों का जायजा लें कि अल्लाह ने मुझे क्या क्या दिया हुआ है, और अपनी नाशुक्रियों का जायजा लें कि मैं इसके बावजूद क्या क्या कह देती हूँ, क्या क्या मेरे मुंह से निकल जाता है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास गाड़ी ऐसी क्यों नहीं है, मेरा घर ऐसा क्यों नहीं है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों नहीं है। ये सब कुछ जो है ये इम्तहान है। अगर मेरे बच्चे बाज़ औक़ात नाफरमान हो जाते हैं, तो ये दुनिया जन्नत तो नहीं है। दुनिया में हम क्यों आए? लिनबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम्हारा टेस्ट लेके देखूं, आजमा के देखूं कि तुम में अमल के लिहाज से कौन अच्छा है। तो ये बच्चे हमारा इम्तहान है, हमारी जिंदगी का पर्चा है। कोई बीमारी आ जाती है तो हम कहते हैं मैं ही क्यों। अल्लाह कहते हैं मैंने तो तुम्हें भेजा ही इसलिए है भाई, लिनबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम देखना चाहते हैं कि तुम में कौन है जो अमल के लिहाज से अच्छा है, कौन है जो सब्र करता है। ये तो जिंदगी का पर्चा है। किसी को कोई पर्चा मिलता है, कोई किसी को। हमारे कॉलेज में हमारी प्रिंसिपल कई पेपर बनवाती थी, किसी को एक देती थी बगैर बताए, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा, सीक्रेट रखा जाता था। तो अल्लाह ने भी मुख्तलिफ पर्चे बनाए हुए हैं। किसी को माल की कमी का पर्चा दे दिया, किसी को माल की कसरत का पर्चा दे दिया, वो उससे भी मुश्किल है, हमें अंदाजा नहीं है। जिसको माल की बहुतात दी है ना अल्लाह ने, उसका पर्चा बहुत मुश्किल है, उससे ज्यादा सवाल होने। किसी को बीमारी का पर्चा दे दिया, किसी को औलाद की नाफरमानी का पर्चा दे दिया, किसी को अपने रिश्तेदारों की तरफ से तंगियां, रिश्तेदारों की तरफ से ताने, उनकी बातें सुनने का अल्लाह ने पर्चा दिया। उस पे फिर अल्लाह ने कुरान में जगह जगह बताया कि किस किस
پیپر کو کیسے سالو کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے سب چیزوں کو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور اپنی زندگی گزارنے، اپنے پیپر سالو کرنے کے طریقے سیکھیں. بیٹا آپ لوگ ابھی ینگ ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے. جیسے جیسے عمر گزرنی ہے پھر آپ کو اتنا احساس ہونا ہے ہائے ٹائم گزار دیا. میری ایک دوست، پہلے میں نے اس کو بلاتی تھی آ جاؤ آ جاؤ قرآن پڑھنا، اس وقت نہیں آتی تھی، اور جب آ گئی پھر ہر وقت کہے کہ ہائے میں نے سارا ٹائم ضائع کر دیا. ہائے، میں نے کہا اب ریگریٹ میں ٹائم گزر رہا ہے، پہلے دوسری طرح گزر رہا تھا اب ریگریٹ میں گزر رہا ہے. جو ہے غنیمت سمجھو، شکر ادا کرو کہ ابھی ہمارے پاس مہلت ہے. ہم زندگی کا ٹائم ایک ایک لمحہ کیسے ضائع کرتے ہیں. میں حیران ہوتی ہوں. مجھے یہاں آ کے، ویسے میں آپ کو فرینکلی اسپیکنگ کہ پاکستان سے یو ایس آ کے نا مجھے نہیں لگا کہ میں پاکستان چھوڑ کے آئی ہوں، اس لیے کہ آپ سب پاکستان سے اکٹھے آئے ہیں اور آپ وہ سب کچھ اپنا ساتھ ہی لے کے آئے ہیں. مطلب جیسی آتے ہیں پاکستان میں، ہم تو وہاں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ یو ایس رہ رہے ہیں نا وہ تو ان چیزوں سے پاک ہیں کہ وہ اپنا ٹائم جو ہے نا کوالٹی ٹائم گزارتے ہیں. ہمارے تو ذہنوں میں یہی ہے کہ یہاں زندگی مصروف ہے، ہر بندہ اپنا کام خود کرتا ہے، کسی کے پاس یہ ٹائم ہی نہیں کہ وہ سوچے کہ فلاں میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. یہ تو پاکستان کی ویلی عورتوں کا کام ہے نا کہ وہ کہیں کہ ہاں جی اس نے یہ بات کیا کہی، اس نے یہ کہی، اس نے یہ کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس قرآن کی طرف لے آئے، باقی سارے مسئلے اللہ تعالیٰ خود سالو کر دیتا ہے. میں سامنے آپ کے بیٹھی ہوئی ہوں، میں اپنے کسی کام کے لیے الحمدللہ مجھے پریشان ہونے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی. میرے سارے کام ایسے ہوتے ہیں چٹکی بجاتے اللہ نے کیے ہیں، مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ کیسے ہو گئے ہیں. اس لیے کہ یہ مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تم میرے لیے وقت نکالو، اللہ تمہارے لیے تمہارے کام سارے آسان کر دے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ